عطا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ محمد اسحاق صاحب جو ہیں یہ عطا شاد کیسے بنے؟ یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، مختصراً بیان کیجیے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ عطا میرا نام اسکول سے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جس وقت داخلے کا مسئلہ ہوا تو اتفاق ایسا کہ اس وقت میرے نام ہم محمد اسحاق نام کے 2-3 لڑکے اور تھے، تو ایک آدھ کو تو آپ اسکول میں کہہ سکتے ہیں نا، اسحاق نمبر 1 یا اسحاق نمبر 2، سب کو تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس وقت کے جو میرے استاد تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کا نام چینج کریں، مقصد تو پڑھنا تھا، تو میرے والد نے کہا ٹھیک ہے آپ کوئی نام بتائیں، تو انہوں نے عطا محمد نام رکھا میرا۔ پھر یہ عطا محمد صاحب پھر شاد ہوتے کب ہوتے ہوئے؟ شاد ہو گیا، جب شاعری کا دور آیا تو پھر ہوتے ہوتے عطا شاد ہو گیا۔ کب یہ احساس ہوا کہ شاعری بہت تمہارے لیے ایک معمول کی بات ہے، یو ہیو ٹو رائٹ پوئٹری، یہ فیلنگ کب ہوئی؟ یہ میرا خیال ہے کہ ویسے تو اسکول کے زمانے میں جب آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ماحول میں، یعنی بلوچستان کے ماحول میں، اب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارا مکران ڈویژن جو کیج کہلاتا ہے اس میں اسکول تھے نہیں، ایک اسکول تھا وہ بھی ایفیلیٹڈ نہیں تھا، تو اس وقت شاعری کرنا، بلکہ میری شکایت ہوئی، میرے دوستوں نے جو میرے کولیگ تھے انہوں نے میرے ٹیچر سے کہا کہ سر آپ کو پتا نہیں عطا شاہ تو شاعری کرتا۔ تو اس طرح شروع تو وہاں سے یہ بات ہوئی، لیکن بعد میں جو کنوینئنس مجھے محسوس ہوئی، یہ میرے اس زمانے کی بات ہے جب میں نے کالج پہ داخلہ لے لیا تھا، تو چونکہ وہ ماحول مختلف تھا، میں ایک دم سے دیہات سے شہر آیا تھا اور وہاں شاعری کا ماحول تھا، وہاں کالج میں جو اسٹوڈنٹس کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے ادب کا، تو اس میں تھوڑی بہت حوصلہ افزائی کے بعد تو میں نے محسوس کیا کہ اب میں آسانی کے ساتھ اس شوق کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ اچھا، تم نے جب شعر لکھنے شروع کیے تو بلوچی زبان میں شروع کیے یا ساتھ ساتھ اردو میں، کس طرح؟ ابتدا میں اردو میں شاعری کی۔ اچھا، ہاں، اردو میں جب میں شاعری کرتا رہا اور جب یہ کالج کے زمانے میں جب یہ پاپولر ہوا تو میرے اور بھی دوست تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے بلوچی زبان میں تو ابھی تک وہ پرانے انداز کی شاعری ہو رہی ہے، جس انداز کی تم شاعری اردو میں کرتے ہو تو تم بلوچی میں کیوں نہیں کرتے شاعری؟ اور سچی بات یہ ہے کہ کسی زبان کا بولنے والا ہونا کافی نہیں ہے شاعری کے لیے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جب تک کہ میں کچھ پڑھوں نہیں بلوچی کے بارے میں۔ وہ اتفاق ایسا کہ میں اس زمانے میں کالج کے زمانے میں بھی ریڈیو میں ملازمت کرتا تھا، اور میرا کام یہ تھا کہ میں جو وہاں سے گانے والے آتے تھے، اور ہمارے ہاں جو پرانی شاعری ہے بلوچی کی وہ بہت اب جا کے لکھنے میں آ گئی ہے، کچھ کتابیں چھپی ہیں، ورنہ جو شاعر آتے تھے وہاں ریڈیو میں گانے کے لیے ان کا جو حافظہ تھا اس کو میں کاغذ پہ منتقل کرتا تھا، اس سے مجھے یہ آسانی ہوئی کہ میں پھر اس زبان کو بھی سیکھنے لگا، تو ایک پرانی شاعری سے یا قدیم شاعری سے میری ایک وابستگی پیدا ہوئی، اور اس سے زبان مجھے جب آنے لگی تو پھر اس کے بعد میں نے شاعری شروع کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب انسپریشن کا لمحہ ہو تو یوزولی کیا ہوتا ہے؟ بلوچی میں تم لکھنا شروع کر دیتے ہو یا اردو میں، یا ترجمہ درج ترجمہ، کیا ہوتی ہے صورت؟ یہ میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا، اس پر میں نے کبھی سوچا بھی کہ یہ آپ بھی جانتی ہیں، آپ خود اس فیلڈ کی ہیں، یہ سوچا نہیں جاتا کہ اب یہ کس زبان میں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو انسپریشن کا وہ جو ایک ہاں وہ خود متعین، وہ لمحہ متعین کرتا ہے کہ اب یہ کس زبان میں ایکسپریس ہوگا۔ تمہارے یہاں جو ماڈرن سینسبلٹی ہے وہ تمہاری نظموں میں بہت زیادہ واضح طور پر محسوس کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم نے بعض بالکل ٹھیک کلاسیکل انداز کی غزلیں بھی لکھی ہیں، یاد کی خوشبو غموں کی آگ کو سلگائے، ہاں زندگی مجھ کو تیری زلفوں میں پھر الجھائے۔ تو یہ کیسے ایک طرف انتہائی جدید اور ایک طرف انتہائی قدیم، یعنی یہ وہ اسلوب ہے جس کو اب ہمارے ماڈرن شاعر عام طور پہ برتتے نہیں؟ درست ہے، سلگائے ہے اور دکھلائے ہے ہم نہیں لکھتے، میں صحیح ہے، پر تم نے اس کو برتا۔ یہ آپ کہہ سکتی ہیں۔ ایک تو آپ میری کتاب کے حوالے سے وہاں باتیں ہو رہی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ کتاب بھی مختلف مدارس سے، ظاہر ہے کہ کتاب میری چھپی ہے 2 سال پہلے، تو وہ ایک تسلسل جو شاعر بنتے بنتے ملتا ہے
اس میں بھی مختلف ادوار ایسے بھی آئے ہیں جہاں میں متاثر ہوا ہوں، اور یہ مجھے یاد ہے کہ یہ غزل میں انسپائر ہوا ہوں ایک شاعر سے، اب یہ مجھے یاد نہیں ہے. میرے خیال ہے جرت کی زمین میں ہے. ہاں کسی کلاسیکل، ہاں، کیونکہ اردو میرا سبجیکٹ رہا ہے تو اس حوالے سے یہ غزل جس طرح ہم ترہیم مشاعرے میں حصہ لیتے ہیں یہ اسی تتبع میں. اچھا ترہیم مشاعرے میں بھی حصہ لیا؟ نہیں، مگر اس میں نے جنرلائز کیا کہ ہمارے ہاں لیتے ہیں. ہے آپ کے ہاں نظر نہیں آتا کہ آپ نے یہ بھی ایکسرسائز کی بھی کہ ترہیم مشاعروں میں گئے ہوں؟ ایک آدھ ترہیم مشاعروں میں حصہ لیا ہے اور شعوری طور پر وہ کافی اور لطیف، لیکن اب ڈر لگتا ہے. اب اس لیے کہ شاعری اب پہلے سے آپ کو سانچہ دے کے آپ کو کہا جائے کہ آپ اس طرح لکھیں، وہ مجھے اب تکلیف دیتی ہے. میرے خیال میں شاعری کو اپنے طور پر ابھی آپ کو بتانے کی نہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ اب اس کی اپنی ایک رو ہے اور اپنے اس کا ایک فارم ہے. کہہ کر فارم جو ہے وہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ابتدا میں یہ مشق کا سلسلہ سمجھ لیں اسے، لیکن بہرحال یہ ہم اس میں حصہ لیتے رہے. تم نے اس مشق کو اپنی کتاب میں شامل کرنا سمجھا، بلکہ بہت سے لوگ ہیں وہ انتخاب میں نہیں رکھتے. درست ہے، لیکن مجھے وہ غزل اچھی ہے. تم اٹینڈ کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا، تمہارے ساتھ پڑھا ہے. اردو اور بلوچی کے جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ پروین، ہمارے ہاں جو بلوچی مشاعرے کا کنسپٹ ہے یہ بالکل نئی چیز ہے. ہمارے ہاں یہ مشاعرہ کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ بلوچ مشاعرے میں اگر آپ ہمارے جدید شہروں کو نکال دیں اور دیہات میں جا کر سنا دیں تو خاموشی اس کی داد ہے، جبکہ ہمارے ہاں اردو میں تو جب تک تم داد وصول نہیں کرو تو خود انسپائر نہیں ہوگی یعنی آگے پڑھنے کے لیے. یہ بالکل برعکس ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک زمانے میں، اب تو نہیں لیکن ایک زمانے میں خود شاعری کرنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے داد کا اب تو یہ مشاعرہ جو ہے بلوچی میں بھی اسٹیبلش ہو گیا، اسی طرح اسٹیبلش ہے، اسی طرح داد ملتی ہے. لیکن ایک زمانے میں یہ سلسلہ نہیں تھا. جو بزرگ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہ صرف خاموشی سے سننا جو ہے وہ اس کی داد سمجھی جاتی تھی. اور اگر کوئی بالکل فضول شعر پڑھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ میرے خیال میں آپس میں گفتگو شروع کر دیتے. اچھا، اور اردو مشاعرے کے بارے میں دو چار شعراء سے اور بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مشاعرے بہت بڑھ جائیں اس تہذیب میں تو مشاعرے کو تو فروغ ہوتا ہے اور شاعر کی بھی مختلف سلسلے میں ترقی ہوتی ہے، لیکن شعر کا تنزل ہو جاتا ہے. میں ایگری کرتا ہوں اس لیے کہ جب مشاعرے کے سامنے جب آپ کے پاس ہزاروں آدمی آمنے، اور آپ نے ایسے مشاعرے بھی دیکھے جب 10,000 آدمی بھی رہے ہیں، اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ 10,000 قسم کے ٹیسٹ اگر نہیں تو 5,000 اگر اس کو آدھا بھی کر دے تو کہاں آپ کیٹر کریں گے؟ اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو مار کے ان کو خوش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. عطا اس وقت کیا سناؤ گے؟ یہ غزل ہے، اس کا ردیف ہے اچھا، اور آپ داد میں اچھا کہیں گے. شب گریسپا اچھا، صبح نارسا اچھا، ایک سراب سیارہ گردش سما اچھا، اور ہاں شفق کے شعلوں سے راکھ ہو گیا سورج. ہاں شفق کے شعلوں سے راکھ ہو گیا سورج، تیرگی کی بارش میں چاند بجھ گیا اچھا، اور دھوپ کا مسافر تھا کھو گیا سرابوں میں. دھوپ کا مسافر تھا کھو گیا سرابوں میں، روشنی کے اندھے کو آئینہ لگا اچھا. اور شعر ہے کہ شاخ شب پہ آویزاں مہر تیر بختہ ہے. شاخ شب پہ آویزاں مہر تیر بختہ ہے، مشتگر سناتا ہے حال مبتلا اچھا. اور عمر بھر کی قربت کا کس نے خواب دیکھا ہے. عمر بھر کی قربت کا کس نے خواب دیکھا ہے، وصل نامیسر سے حرف دلکشا اچھا. اور شعر ہے کہ درد کے خرابے میں کوئی کب ہوا آباد. درد کے خرابے میں کوئی کب ہوا آباد، ابر بے ارادہ سے دشت بے ردا اچھا.
अब्रे बेइरादा से दश्ते बेरिदा अच्छा। और शेर है कि वो ज़मीर ज़ादे हैं उनका फैसला बरहक। वाह, वो ज़मीर ज़ादे हैं उनका फैसला बरहक। हम फकीर क्या जाने क्या बुरा है। क्या अच्छा, वाह अच्छा। और मकता है कि शाद कोई भी रुत हो रोशनी तो देता है। शाद कोई भी रुत हो रोशनी तो देता है। दोपहर के सूरज से रात का दिया। वाह, अच्छा। मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई भी शायर, उसका हम ये देखते हैं कि उसने हमें क्या अता किया, ये देखते हैं कि नए वर्ड्स उसने कितने कॉइन, नए फ्रेश एक्सप्रेशंस कितने दिए। तुम्हारे बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, खुशकाब मुराद, रे गुजारे जाऊं, फिर किताब का नाम संगा। तो इससे ये भी अंदाजा होता है कि आपका जो मुताला है अदबी विरसे का, वो बहुत मजबूत है और बहुत गहरा है। तो तुमने कहाँ कहाँ रुके बहुत देर तक, ये बताओ सातजा में, और फिर ज़ाहिर थोड़ा आगे भी। आपने बड़ी जो अच्छी बात की उस अभी 2-3 मिनट पहले, उस वक्त के ये जो कभी जो है रवायत और कभी जदीदियत जो है ये एक साथ, उसमें ये है कि एक तो जो मैं मुताला किया, आपको पता मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, वही मेरा सब्जेक्ट रहा सारा। उस हवाले से भी फिर फारसी शायरी का भी मुताला रहा इसके साथ, और बलोची शायरी का भी रहा, और साथ जदीद जितने भी तर्जुमे हम तक दूसरी ज़बानों से पहुंचे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जदीद तरीन शुअरा जो हैं हम उनसे भी इस्तिफादा करते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो ये जो आप जिस ताजगी की बात करते हैं, ये मेरा ख्याल है कि इब्तिदा में तो ये शऊर ही नहीं था, जब मैं इसे खुद इसका तज्जिया करता हूँ। अब मुझे यूं लगता है कि ये लफ्ज कुछ मेरी एक्सप्रेशन का हिस्सा बन गए। जैसे पॉपुलर पोएट्स जो हैं उनके अपने अल्फाज हैं, वो भी मकबूल होते हैं। हाँ, फैज साहब के यहाँ दर्द है, हाँ, इस तरह आपके यहाँ अपने यहाँ है। तो वो कुछ अब यूं हो गया है कि वो रच बस के मेरे एक्सप्रेशन का हिस्सा बन